تمہارا حوصلہ کم پڑ گیا ہے، میں حوصلے نہیں کرتا۔ میں تو اتنے خون اپنے بہا کے بھی دعا نہیں کرتا، پھر بھی دعا کرتا۔ حضور کی رحمت، حضور کی سنت ہے۔ آپ خود سوچیے نا، اتنی تکلیفوں کے بعد بھی دعا نہیں، اور آپ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ طائف والوں کی سنت پہ عمل کرتے ہیں یا مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں دو دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، روٹ جاتے ہیں، گڑے بنا لیتے ہیں، حالتیں کرتے ہیں، اس ایک دوسرے کا فساد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایمانداری سے کہیے نا، اس وقت حق سچ کی عدالت میں بیٹھے ہاتھ کھڑا کریں نا تو کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا نفرت کوتاہی پوجا بیٹھے۔ اچھا، اور آج کے بعد آقا علیہ السلام سے جبرائیل امین نے عرض کیا، آقا اتنا تنگ کیا انسان میں، آپ کو اجازت ہو کہ میں بستی کو الٹا گرا کے تباہ کر دوں؟ آقا نے فرمایا، جبرائیل نہیں، میں دعائیں دینے والا بن کے نہیں آیا، دعائیں دینے والا رحمتیں بانٹنے آیا۔ میرا حوصلہ کم نہیں پڑا، میں ان کو پھر بھی ہدایت کی طرف بلاتا رہوں گا۔ چلو یہ پتھر مارتے ہیں تو ممکن ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان پہ آ۔ اب آج کے بعد حضرت چھوڑنی ہے یا نہیں چھوڑنی؟ بولیے چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پتھر لگے لوگ وہاں مکہ کی وادیوں میں زمین زندگی بنانا، طائف کے بازاروں میں لوگ وہاں، کوئی ستارہ چاند تارا کہنے والا زمین پر نہ تھا، دل ملول تھا، پہلے دکھی ہوتے تھے، دکھی ہوتے تھے، جب گھر آتے تھے تو اور کوئی نہ صحیح، وہ خدیجۃ الکبریٰ انسانی زندگی ہوتی ہے، خدیجۃ الکبریٰ دل بہلاتی اور آقا علیہ السلام کی بات سنتی اور ان کے ساتھ اپنے جذبات کو شیئر کرتی ہے۔ وہ بھی نہ تھی، چچا بھی نہ تھے، دادا بھی نہ تھے، والدہ بچپن میں رخصت ہو گئی، بعد پہلے یتیم کر گئے تھے، لہذا جب دل بوجھل ہوا، ہر سمت پر پتھروں کی بارشیں، ہر سمت سازشیں، سجدے میں گئے حرم کعبہ میں، ابو لہب کی بیوی دوڑتی آئی اور اونجڑی لا کے کسی جانور کی آگ کے اوپر رکھ دی، اونجڑی رکھ دی۔ اندازہ جب یہ کیفیت ہر سمت ہو گئی، یہ کیفیت، تو دل بوجھل ہوا، دل بوجھل ہوا۔ ممکن ہے جب آرزو قبلہ بدلنے کی شدت اختیار کر گئی تھی تو بکھرا اوپر اٹھا کے دیکھا تھا، مدینہ میں آواز آئی تھی، فلا بظنہن قد نرا تقلب وجهک فی السماء۔ وہ تو آرزو تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، بوجھ پریشانی نہیں تھی، آرزو تھی کہ قبلہ بدل لیں۔ یہودی تانا دیتے ہیں، یہودی اپنا قبلہ بدل لیں، ایک آرزو تھی، اس میں شدت ہوئی تو جواب آیا، محبوب آپ کا مکھڑا دیکھ لیا ہے، آپ کا مکھڑا بار بار اوپر پلٹنا دیکھ لیا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، مکھڑا دیکھنا آپ کا دیکھ لیا ہے، جدھر آپ راضی ہیں اسی کو کعبہ بنا دو۔ شدت آرزو میں ہوئی تھی تو یہ جواب آیا تھا، اور یہاں تو پتھر لگے تھے، اونجڑیاں رکھی گئی تھی اور زندگی تنگ کر دی گئی۔ جب یہ کیفیت دل مبارک اور دل مبارک پہ بوجھ آیا تو یہ اس کا جواب تھا، محبوب اتنا کم کیا ہے اور تجھے کوئی ستارہ کہنے والا، جبرائیل جا میرا محبوب ان بوجھوں کے ساتھ، دکھوں کے ساتھ آج سویا ہے، لیٹا ہے، براق لیٹا اور بلا اور کہہ کے یار نے یاد کیا۔ یہ اوپر آئیے، جب حضور کو حسن دے کے براق میں سوار کر کے لایا گیا، جب اوپر پہنچے تو چونکہ کوئی زمین پر نہ تھا چاند تارا کہنے والا، اس نے کہا محبوب یہ بھی غم نہ کر، بس جب آپ کا نور چمکے گا، اس نے جواب دیا، ورنہ قسم ہے چمکتے ستارے محمد کے۔ تو صرف ستارہ کہہ کر نہیں، ستارہ کہہ کے پھر قسم کھائے، قسم ہے ستارے چمکتے ستارے محمد تیرے ٹکڑے کی، قسم ہے چمکتے ستارے۔ وہ جو 50 سال کا ادھار تھا، کوئی ستارہ کہنے والا نہ تھا، وہ ایک قسم میں سارا ادھار چکا تھا۔ اور وہاں آرزو تھی، پریشانی نہ تھی، تو آرزو کو جواب دیا، محبوب ہم نے تیرا مکھڑا دیکھ دیا۔ یہاں آقا کو پریشانیاں تھیں، دشمن گھیرا کام کر رہے تھے، یہاں جواب دیا، محبوب
اب اتنے غم ہیں آپ میرا نخرہ دیکھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اوپر آمنے سامنے بیٹھیں گے, آمنے سامنے کوئی پاس نہ ہوگا, ہر کوئی نیچے رہ جائے گا, تنہا تو ہوگا میں ہوں گا, میں تجھ کو دیکھوں گا تو مجھ کو دیکھتے, میں تجھ کو تکوں گا تو مجھے تکنا, انہو هو السمیع البصیر. ستارے اوپر اتھے جتھے تیرے میرے سوا ہو کوئی نہ ہو. یہ ہے بن نجم اذا ہوا, قسم ہے چمک کے ستارے کی جب وہ معراج کی رات طلوع ہوا. معراج کی رات طلوع, اور طلوع کہاں ہوا؟ اب میں معنی کو بند کر رہا ہوں, یہ بڑے لمبے, یہ 12 معنی ہیں, ایک ایک معنی پر گھنٹہ بھی کم ہے, تو میں معنی سمیت کر اسی سے آگے چلتا ہوں, باقی 10-12 معنی چھوڑ رہا ہوں, 10-12 معنی چھوڑ رہا ہوں, اسی دوسرے کو آگے چل کرتے ہیں. تو فرمایا محمود قسم ہے چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جب تو طلوع ہوا. کہاں طلوع ہوا؟ یہ بڑی خاص بات. اذا ہوا, جب ستارہ طلوع ہوا. کہاں؟ اس میں 3 تو سواریوں کا سفر تھا آقا علیہ السلام کا. کتنا سفر تھا؟ 3 سواریوں کا. مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصیٰ کا, اور مسجد اقصیٰ سے چل کر سدرۃ المنتہا. یہ جو معراج کا سارا سفر تھا اس کو اسراء کہتے ہیں. مسجد حرام تک کا سفر اسراء, مسجد اقصیٰ تک کا سفر اسراء, پھر مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کا سفر یہ معراج. خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ تقسیم کی, یہ معراج, اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ تک کا سفر یہ اعراج. تو مسجد حرام سے چلے اور مسجد اقصیٰ, اور مسجد اقصیٰ سے چلے تو سدرۃ المنتہا تک یہ سارا سفر براق پر. کس پر ہوا؟ براق پر. یہاں عالم مقام ختم ہو گیا, عالم تحت و فوق ختم ہو گیا. زمینی کائنات بھی ختم ہو گئی تھی, آسمانی کائنات بھی ختم ہو گئی, اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو عرش معلیٰ کی کائنات بھی ختم. سدرۃ المنتہا پہ عرش بھی, عرش کا دائرہ بھی, زمین و آسمان کی ساری کائنات جب وہاں پہنچے تو ختم. اور سدرۃ المنتہا کا معنی یہ ہے کہ جہاں منتہا ہو جائے مکان کی, وہ سدرۃ, یہ وہ درخت ہے جہاں عالم مکان کی انتہا ہے. سارے مکان جہاں ختم ہو گئے وہ سدرۃ المنتہا, یعنی وہ مکانات کی, مقامات کی اور منزلوں کی انتہا. وہاں تک پہنچے آقا علیہ السلام براق پر. یہ سارا سفر ہے. براق کیا ہے؟ برق کی جمع ہے. کیا ہے؟ برق کہتے ہیں بجلی کو, برق کہتے ہیں بجلی کو. اور ایک بجلی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں بجلی کی طرح سفر کرتی ہے, اتنا سفر کرتی ہے 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں سفر کرتی ہے. رات میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ اگر آئنسٹائن, سائنسدان آئنسٹائن 1905 میں اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی تھی, کیچوری میں اس نے تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی, اسپیشل, جس میں اس نے کہا تھا کہ میٹر, انرجی, گریویٹی, اسپیس اینڈ ٹائم, یعنی مادہ, توانائی, کشش اور وقت, یعنی زمان اور مکان, 5 چیزیں آپس میں ریلیٹیو ہیں. ان کی ریلیٹیوٹی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نسبت ہے. یہ مطلق حقیقتیں نہیں, ایک دوسرے کی نسبت میں سمجھ میں آتی, ان کے درمیان تناسب ہے. اس وقت اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی وقت ایسا آئے, اس کے خیال میں ناممکن ہے, مگر اس نے کہا ناممکن اگر ممکن ہو جائے, اور کوئی وقت ایسا آئے کہ انسان روشنی کی رفتار سے سفر کر سکے. کیا
یعنی 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں کرے. روشنی کی جو رفتار ہے وہ انسان کی ہو جائے. کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو اس وقت انسان اگر پوری کائنات کا سفر کر کے آئے گا تو وقت تھما رہے گا 0 پوائنٹ. وقت 0 پوائنٹ پر تھما رہے گا. یعنی پانی جہاں چھوڑا تھا وہیں رکا رہے گا. اب بات سمجھ گئے نا. تپش بستر کی گرمی جہاں چھوڑی تھی وہیں رکی رہے گی. کنجی دروازے کی جہاں ہلنی شروع ہوئی تھی وہی ہلتی رہے گی. یعنی وقت 0 پوائنٹ پہ تھما رہے گا. ساری دنیا کائنات کا سفر کوئی کر کے آ جائے روشنی کی رفتار سے تو وقت آگے حرکت نہیں کرے گا. اس نے کہا ہے یہ ناممکن. اگر ایسا ہو تو صورت ہی ہو. اس کو معلوم نہ تھا. کوئی بتانے والا اس کو نہیں ملا کہ آئنسٹائن جس کو کہہ رہے کہ اگر ایسا ہو تو یوں ہوگا تمہیں خبر نہیں کہ یہ ہو چکا ہے. یہ ہو چکا ہے. تو یہ ایک روشنی کا سفر ہے کہ 0 پوائنٹ پر وقت رکا رہے گا. 0 پوائنٹ یعنی ساری اسپیس اور ٹائم ایک نقطے پہ. مگر یہ سنگل سپیڈ ہے لائٹ کی. کیا سنگل سپیڈ ہے لائٹ کی. اب سائنس اس پر لگی ہوئی ہے کہ انسان کی سپیڈ سے کوشش کریں. اور سائنسدان ایسٹرو فزکس میں اور آگے اسپیس اور ٹائم کے ماہر آگے اس پر بھی سوچ رہے ہیں کہ ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ بھی ہو سکتی ہے. اس امکان کا جائزہ لے رہے ہیں. میں امریکہ میں یونیورسٹی آف میری لینڈ میں خطاب کر رہا تھا. امریکہ کی یونیورسٹی آف میری لینڈ. یعنی امریکنس تھے, انگریز تھے, یورپین تھے, اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کے, ماسٹرز کے, سائنس کے اسٹوڈنٹس تھے, بہت سارے غیر مسلم مسلمان بھی تھے. جب میرا لیکچر ختم ہوا, انگلش کا لیکچر تھا, جب لیکچر ختم ہوا تو ان لوگوں کے لیے جو نان مسلم امریکنس تھے ان کے لیے انگلش میں کوشچن آنسر کا سیشن ہے. ایک امریکن نے کھڑے ہو کے سوال کیا. سوال کسی اور کتاب کے آج پر نہیں تھا. وہ تو اسلام نور اینڈ سائنس کا کوئی اور سبجیکٹ ہوگا, اس وقت مجھے یاد نہیں, کوئی اور نیا موضوع ہوگا جدید ان کی دنیا کے لیے. تو اس نے سوال کیا کہ لوگ سوچ رہے ہیں, آج تحقیق ہو رہی ہے کہ ممکن ہے کہ کسی وقت ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ بن جائے, کہ بہت سی روشنیوں کے برابر رفتار ہو جائے. ایک روشنیوں کی رفتاریں ضم ہونا اور ایک رفتار روشنی کی, انسان روشنی کی رفتار سے چلے اور روشنی ملٹیپل سپیڈ میں چلی جائے. اس نے کہا اس پر سوچ وچار ہو رہی ہے, کیا کوئی اس چیز کا اشارہ اسلام میں ملتا ہے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا. میں نے کہا ہاں ملتا ہے. اس نے کہا کہاں؟ میں نے کہا سائنس جو ملٹیپل یعنی بہت سی روشنیوں کی جس رفتار کی تلاش میں سرگرداں ہے, ہمارے پیغمبر معراج کی رات لاکھوں کروڑوں روشنیوں کی ملٹیپل سپیڈ سے سفر کر چکے. اس نے کہا ملٹیپل سپیڈ کا آپ نے کہاں سے نکالا؟ میں نے کہا حدیثیں میں نے تو نہیں بنائی. اس نے کہا نہیں 1400 سال سے ہیں. کہا میں نے کہا 1400 سال سے حضور اسلام نے فرمایا, حدیث میں چلا آ رہا ہے کہ میں نے معراج کی رات براق کا سفر کیا. براق لائٹ کو نہیں, لائٹس کو کہتے ہیں, بہت سی روشنیوں کو کہتے ہیں, بہت سی. تو گویا جو سواری اللہ نے بھیجی ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ کی سواری تھی, اس پر سوار تھے. کیا اس پر سوار تھے آقا علیہ السلام. یہاں ایک لطیف سوال ہے, ساتھ کرتا چلو. آقا علیہ السلام جب حرم کعبہ سے چلے تو بیت المقدس پر بھی براق کا سفر 1,86,000 میل تو ایک سیکنڈ میں سنگل لائٹ کرتی ہے. براق کا سفر تو اس سے کئی لاکھوں گنا تیز ہوگا. کیا لاکھوں کروڑوں گنا تیز ہوگا. اتنے تیز سفر میں رستے میں کوئی آدمی کوئی کام کر رہا اور نظر آتا, نظر آتا, بولیے نا بھائی. ایک سیکنڈ کے کروڑ حصے میں گزر گئے مکہ سے بیت المقدس تک. ایک سیکنڈ کے لاکھوں کروڑ حصہ اس میں گزر گئے. تو رستے کی چیزیں آتی ہیں نظر نہیں آتی. تو آقا اس تیز رفتاری سے گزرے,
صحیح مسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں گزرا اور میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو قائماً یصلی فی قبرہ، کھڑے ہو کر اپنی نماز اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے یعنی رفتار بڑی اور مشاہدے پہ اثر نہ پڑا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مشاہدہ کرانے کے لیے تو لے گئے تھے، سبحان اللہ، مشاہدہ بھی کرتے گئے۔ اور یہاں ترجمہ عام طور پر لوگوں نے جو حدیث پاک کو بیان کیا انہوں نے کہا کہ قائم یصلی فی قبرہ، نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ احترام کے ساتھ، مترجمین سے احترام کے ساتھ، ہمارا ذوق اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا، میرا ذوق اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا، معافی پہلے مانگی، ناراض نہ ہو، اس لیے قبول نہیں کرتا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ معلوم ہو سب نبیوں کو بیت المقدس حضور نے امامت کے لیے پہنچنا ہے، سب پتہ حضور گزرنے والے ہیں، پتہ ہو کہ اس وقت گزرنے والے ہیں، اور وہ اللہ اکبر کر کے اپنی رکوع سجود شروع کر سکتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ تو پھر یہاں کیا تھا؟ تو صلاۃ کا معنی صرف نماز تھوڑا ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی حضور پر درود و سلام ہوتا ہے۔ صحیح مسلم سے آپ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جب گزرنے کا پتہ چلا تو عرض کیا باری تعالیٰ مجھے آج وہ رفتار دے، آج وہ رفتار دے کہ میری قبر کے اوپر سے مصطفیٰ گزر رہے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھ جاؤں اور بیت المقدس استقبال بھی ان کے رفتار عطا ہوئی تو حضور گزرے تو کھڑے ہو کے حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے، یا نبی سلام، یہ پڑھ رہے، یہ پڑھ رہے تھے، یا نبی سلام علیہ، یا نبی سلام علیہ۔ اور جھگڑا ختم ہو گیا، لوگ کہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ ہم سے نہ پوچھو، موسیٰ علیہ السلام وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے اسلام۔ آقا نے خود دیکھا، آقا نے کھڑے ہو کے پڑھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ہے۔ تو حضور پہ سلام کرو، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اسلام کے راستے میں سلام بھی پڑھ رہے تھے، صلاۃ و سلام، اور پھر رفتار اتنی تھی آقا کی تو حضور سے پہلے پھر بیت المقدس بھی پہنچ گئے مسجد اقصیٰ میں استقبال کرنے کے لیے، تو کیا ان کی رفتار حضور سے بھی زیادہ ہے؟ ادھر صلاۃ و سلام بھی پڑھ لیا، اور جب آقا بیت المقدس پہنچے تو سب انبیاء کے ساتھ وہاں استقبال کے لیے بھی موجود تھے، تو کیا آقا سے رفتار زیادہ ہے؟ نہیں، آقا سے تو ہو نہیں سکتی، وہ رفتار حضور کی تھوڑی تھی، برا نہیں تھی، حضور اپنی رفتار سے تو جا ہی نہیں رہے تھے، اپنی رفتار سے تو ابھی سفر شروع نہیں کیا۔ آپ کی بابا جو بھی رفتار ہو، جس گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اسی گاڑی کی رفتار ہوتی ہے یا آپ کی ہوتی ہے؟ اگر سائیکل پہ بیٹھے ہو اور دنیا کا سب سے زیادہ فاسٹ ریس کرنے والا ریسر ہو، دنیا کا سب سے زیادہ فاسٹ ریسر ہو اور بیٹھا دیں سائیکل پر، تو رفتار اس کی ہوگی یا سائیکل کی ہوگی؟ اور کار پہ بیٹھا ہو تو رفتار کار کی ہوگی یا اس کی ہوگی؟ اور اگر وہ ٹرین پر بیٹھ جائے تو رفتار اس کی ہوگی لوکل ٹرین کی، اور اسی کو آپ اگر بلٹ ٹرین پہ بٹھا دیں تو کون سی رفتار ہے؟ اس کو ہوائی جہاز پہ بٹھا دیں تو جس سواری پر کوئی ہوتا ہے وہ رفتار سوار کی نہیں ہوتی، سواری نہیں ہوتی ہے۔ اور سب انبیاء حضور کے مقتدی بن گئے، تصور کر سکتا ہے حضور کی بشریت کا عالم کیا ہوگا جس کے سامنے سب نبی چکے ہیں، اور حضور کی نورانیت جس کے سامنے سارے فرشتے اور جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے۔ نہ بشریت میں کوئی حضور جیسا، نہ نورانیت میں کوئی حضور، سب اللہ سواری تبدیل ہو گئی۔ کیا نہیں سواری پہ بیٹھے، فرشتے بھی پیچھے رہ گئے، جبرائیل بھی رہ گئے، اور بھیجا جبرائیل تو تھا، آقا علیہ السلام کو بلایا نہیں تھا کہ آ جاؤ میرے محبوب، کیا نہ، ایک ہوتا ہے خود آ جانا، ایک ہوتا ہے خود جانا، کیا ایک ہوتا ہے بلایا جانا، ایک ہوتا ہے نہیں لے جایا جانا۔ آقا علیہ السلام کی جب باری آئی تو فرمایا محبوب بلاتے بھی نہیں، بلانا ہوتا ہے بھائی دعوت بھیج دی نا محبوب آ جاؤ، ہم آپ کے دروازے پر لے لیں گے، نہ
فرمایا جبرائیل سواری بھی لے جاؤ نہیں. آپ کتنا بڑا عزت نوازی ہوتی ہے مہمان نوازی کہ آپ کسی مہمان خصوصی کو لیں اور کار بھی اپنی بھیجیں, کار بھی اور بندہ خاص اپنا بڑا بیٹا بھیجیں. اللہ تو بیٹوں سے پاک ہے مگر فرشتوں میں سب سے اعلیٰ فرشتہ جبرائیل ہے, اللہ کا مرتبط ترین فرشتہ جو اللہ کا ہر پیغام لے کے نبی کے پاس جاتا ہے. بھیجا جبرائیل تو خود جا اور سواری بھی یہاں سے لے جا. اور محمود کو کہا حضور لے جایا جا رہا ہے, آپ کو کیا لے جایا جا رہا ہے. اس لیے قسم کھا سبحان اللہ اسرا بھی. حضور نے نہیں کہا کہ میں گیا, اللہ نے کہا خبردار کوئی میرے محبوب کو تنقید نہ کرے کہ گئے یا نہیں گئے. میرے محبوب نے کب کہا ہے کہ میں گیا, یہ تو میں نے کہا ہے کہ میں لے کر گیا. تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو سواری کی بدلی ہوئی, دوسری سواری رف رف آ گئی. عالم ملکوت ختم ہو گئے. اب سدرۃ المنتہا عرش الہی کا مقام تھا, یہاں عالم جبروت کا, عالم جبروت رف رف سبز رنگ کا تخت تھا, انوار کا نور کا تخت. اب یہ سواری وہ براق یہاں سے بھیجی گئی تھی, اپنی سواری وہاں سے وہاں جہاں کی کسی کو خبر نہیں آتی تھی. اب رف رف کی سواری کو اس نے بھیجی وہاں سے, سبز تخت بن کے سواری آ گئی. محبوب اب اس پہ آ جائیں. اب لے جانے والے جبرائیل سب پیچھے رہ گئے, براق رہ گئے, الوداعی سلام ہو گیا. رف رف کا تخت نور ہے اور اس کے اوپر شہنشاہ بیٹھا اور تخت حضور کو لے کے اوپر اڑ رہا ہے. اب عالم جبروت میں جا رہے ہیں, عالم جبروت میں جا رہے ہیں. تو رف رف کے تخت نے حضور کو اس مقام پر پہنچایا جو عالم جبروت کی حد تھی. جب وہ حد ختم ہو گئی تو وہ محبوب پھر سواری تبدیل ہوتی ہے, آگے رف رف نہیں جا سکتا, آگے رف رف کے تخت کی مجال بھی نہیں کے جائے. وہاں پہ تخت رک گیا جو رات کی طرح, اور آقا علیہ السلام فرماتے تھے ایک نئی سواری آئی. وہ سواری نہ تھی, وہ بقع نور تھا, ایک نور کا گولا تھا, ایک نور کا حالہ تھا. بس مجھے اس نور کے حالے میں دے دیا گیا, اور نور کا حالہ مجھے اپنے اندر چھپا کے اوپر چل گیا. معلوم نہیں وہ نور کیا تھا. سچ آتا تو دام بڑھ بچتا, جھوٹ آتا پہ کھ نہیں بچتا, جھوٹ آتا پہ کھ نہیں بچتا, سچ آتا پہ دام بڑھ بچتا. معلوم نہیں وہ نور کا حالات کیا تھا, کس کا نور تھا, کون نور تھا, کس نے اپنی گود میں چھپایا نور, اور وہ نور کا نور حضور کو لے کے اوپر چلتا. یہ عالم لاہوت تھا, عالم لاہوت تھا. عالم لاہوت اینڈ ہو گیا, سو عالم لا مکان بھی ختم ہو گیا. عالم مکان سدرۃ المنتہا سے ختم ہو گئے. پھر جبروت و لاہوت ختم ہوئے تو عالم لا مکان بھی ختم ہو گیا. اب وہ ہے جہاں نہ مکان ہے نہ لا مکان. عالم لاہوت سے آگے گئے تو عالم ہاروت آ گئے. وہ مقام ہے جہاں اللہ کے سوا ہو کوئی نہیں, اللہ کا سوا ہو کوئی نہیں. اس مقام پر پہنچے تو وہ جو حالہ نور تھا, مبقع نور, اس سے نکالا گیا اور آواز آئی. اب یہاں سے حضور کی سواری اکیلی تنہا حضور شروع, آواز آئی غم نجم اذا ہوا, قسم ہے سونے ستارے محمد جب طلوع ہوا. پہلا براق کا سفر تھا, پھر رف رف کا سفر تھا, پھر بقع نور کا سفر تھا. محبوب اب سب سواریاں گئی, اب تیرا سفر. کہ حضور اس سفر کے اس مرحلے پر پہنچے تو آواز آئی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نامانوس جگہ تھی, جگہ بھی نہ تھی اس جگہ پر, جگہ بھی وہ نہ مکان ہے نہ جگہ ہے نہ وقت ہے, تعینات نہیں. اس مقام پر پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اجنبیت سی محسوس ہونے لگی, ایک عجیب کیفیت محسوس ہونے لگی. فوری آواز آئی یا محمد ان ربک لشدید. سبحان اللہ.
فرمایا محبوب اب یہاں تک تو آیا ہے، مکہ حرم مکہ سے چل کے بیت المقدس سے چل کے پہلے آسمان سے چل کے عرش سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے چل کے جبروت و لاہوت عالم ہاہوت کے اس مقام تک تو آیا ہے، اب رک جا، اللہ اکبر، ان ربک یصلی، تیرا رب صلاۃ پڑھنے لگا، اب رب نے کون سی صلاۃ پڑھنی تھی؟ اللہ نمازیں پڑھتا ہے، سبحان اللہ، اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی صلاۃ کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ان ربک یصلی، امام شاہانی فرماتے ہیں الجواقیت والجواہر میں آواز آئی میرے محبوب اذ یا محمد رک جا، آپ کا رب اب صلاۃ پڑھتا ہے۔ اب صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ ایک تو ہے یصلون علی النبی، حضور کو رحمت و سلام بھی بھیجتا ہے، وہ تو ہر وقت بھیجتا رہتا ہے، وہ تو حضور زمین پر تھے تب بھی بھیجتا رہتا ہے، تو پھر وہ خاص بات کیا ہوگی؟ وہاں تو کوئی خاص بات ہوگی، یصلی صلاۃ، وہ صلاۃ کیا تھی؟ صلاۃ کا ایک معنی ہے قریب ہونا، کیا قریب ہونا، تو فرمایا محبوب یہاں تک میری قربت کا سفر تو کر کے آیا ہے، اب تو رک جا، اب میں تیرے قریب آیا، اب میں تیرے قریب آیا۔ اب اس پر قرآن مجید بول پڑا، اس نام پر قرآن نے کہا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا۔ میں نے اس لیے آیت پڑھ دی کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ تو بلندی یہ خیال ہے اور میری ہی بات ہے اپنی، نہیں میری کیا مزاج ہے اور میرا کیا خیال، کچھ نہیں۔ اب یہاں قرآن کی بات سمجھائی ہے، جب تک قرآن سے حضور کی حدیث سے تصدیق نہ ہو مجال نہیں کہ ہم بات کر سکیں، تو یہاں اللہ نے فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب، فتح اللہ، پھر وہ اور قریب، وکان قاب قوسین، پھر اتنا قریب ہوا کہ دونوں میں دو کمانوں کا فاصلہ رہتا ہے، دونوں میں دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ کمان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ کمان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ آدھا دائرہ ہوتا ہے، یہ اگر تمثیل اربوں کو بات ہمیں سمجھائی جا رہی، اللہ پاک تو مثالوں سے پاک ہے، میں اگر یہ دو ہاتھ بڑھاؤں تو یہ کیا شکل ہے اس میں؟ اور یہ کیا ہے؟ کمان کی شکل ہے یہ نہیں اور ادھر سے دوسرا بھی ہاتھ بڑھا دیتا ہے، اللہ کی ذات بازوؤں سے پاک، بازوؤں سے پاک، کمانوں سے پاک، مثالوں سے پاک، ایسے تعینات سے پاک، مگر یہ بات اہل عرب کو، اہل دنیا کو سمجھائی جا رہی ہے کہ جب کائنات اور قریب ہوا پھر وہ اور قریب ہوا، انسان سوچتا کہ اتنا قریب ہوئے، اسے سمجھایا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، جب تم دوست کو ملتے ہو، تو جب آپس میں امبریس کرتے ہو، گلے ملتے ہو تو دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور جب سینے سے ملا لیتے ہو او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تو فرمایا وہ کیسے میرے محبوب میرے قریب کیسے ہوا، میں محبوب کے قریب کیسے ہوا، اس کا نہ تعین ہو سکتا ہے، نہ تقدیر ہو سکتی ہے، نہ بیان ہو سکتا ہے، نہ تمثیل ہو سکتی ہے، نہ بیان ممکن، نہ تمہارا سمجھنا ممکن۔ یہاں پر اس بحث کو بند کر دو، اب اپنے ملنے کو سمجھ لو، تم جب دو کو ملتے ہو دو کمان بن جاتے ہیں، اور قریب ہوتے ہو تو اس سے بھی کم فاصلہ رہ جاتا ہے، مطلب ہے قربتیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، محبوب اس مقام پر پہنچا کہ قربتیں ختم ہو گئی، تمام فاصلے ختم ہو گئے، فاصلے ختم ہو گئے، فرق مٹا دیے گئے، قربتیں انتہا پر پہنچ گئی، قربتیں انتہا پر پہنچ گئی، کوئی فاصلہ نہ رہا محب اور محبوب میں، کوئی فرق نہ رہا سوائے ایک فرق کے کہ وہ محبوب تھا یہ اب تھا، وہ خالق تھا یہ مخلوق تھا، وہ مالک تھا یہ بندہ تھا، وہ مرسل تھا یہ رسول تھا، سوائے فرق ابدیت کے اور کوئی فرق نہ رہا۔ سو یاد رکھ لے خود
خدا خدا نہ رہا کہ خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا، باقی کوئی فرق درمیان نہ رہا۔ سو جو مصطفیٰ کو خدا کہے وہ بھی کافر ہے، جو مصطفیٰ کو خدا سے جدا کہے وہ بھی کافر ہے، جو مصطفیٰ کو خدا کہے وہ بھی کافر ہے، اور جو فرق ابدیت کے سوا پھر مصطفیٰ کو جدا کرے وہ بھی کافر ہے۔ لہذا یہ وہ مقام ہے جہاں کسی کو خبر نہیں آتی، اور اس مقام کی کیفیت یہ ہے کہ تم ذات خدا نہ جدا ہو نہ خدا، میرے محبوب آقا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانی کیا۔ یہ میں نے کہا کہ دوسرے معنی کو لے کے آگے بڑھ جائیں، بقایا 10-12 معنی اور ہے، پھر ہر معنی کھلے گا ایک نیا باپ ہو جائے، صبح بھی چھوڑ دیے تو 2 معنی پر کیا 2 معنی پر اتفاق ہوا، اور بات وہاں تک جا پہنچی کہ کوئی مثل نہیں چھوڑنا نہیں، جو کر میرے علی اتنے جا نہیں ہو، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محفوظ، بس چپ رہو، یہ وہ مقام ہے مصطفیٰ۔ تو اس مقام پر پہنچا کر بے حجاب محبوب کو دیدار دیا، بٹھا دیا آمنے سامنے، اور اللہ نے کہا اوحا الی عبدی ما اوحا، میں نے اللہ نے وہی کی باتیں کی اپنے بندے سے جو باتیں کی، وہی کہتی ہے اشارے پہ باتیں کرنا، وہی کا معنی کیا ہے ضرور ہے۔ اب قرآن کہتا ہے اوحا الی عبدی ما اوحا، اس مقام پر پھر میں نے باتیں کی محبوب سے، یاد کیا باتیں کی مولا؟ تو فرماتا چھوڑو تو نے کیا دو باتیں میں نے چاہا وہ باتیں، پھر آقا علیہ السلام نے یقیناً آ کے سنایا تھا، پھر غلاموں میں تشویش ہوتی ہے نا، یا سنوں میں سے کوئی ایک بات ہمیں بھی سننا ہے، نہیں چمٹ گئے ہوں گے، نہیں مچل گئے ہوں گے، بکر عمر عثمان غنی اور صحابہ اور بلال اور سلمان ابو ذر، یا رسول اللہ کوئی اس میں سے کچھ ہمیں نہیں سنا، کچھ باتیں ہمیں نہیں سنا، تو آپ نے فرمایا ہوگا تو میں کیسے سنا؟ جب اس نے کہا اوحا الی عبدی ما اوحا، باتیں کی جو باتیں کی، جب اس نے ظاہر نہیں کی تو میں تمہیں کیسے بتا دوں؟ آقا کے لوگ ایک ہی سنا کیا؟ تو آقا نے فرمایا اچھا میں سے ایک بتا رہا، بہت سی باتیں ہیں معلوم نہیں کتنی مدتوں کتنی صدیاں ہوتی ہے، وقت تو تھما ہوا تھا، وقت تو تھما ہوا تھا، جسم سے روح جو نکل گئی تھی، جس حرکت کیسے کر رہا تھا، جس میں کائنات کی روح نکل کے وہاں حرکت جسم کیسے کرتا، حرکت کرتا تو وقت چلتا، لہذا روح جب واپس پلٹی تو جسم میں حرکت آئی اور وہاں سے وقت آگے بڑھا، وقت تھما ہوا تھا، معلوم نہیں تھمے وقت میں کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، کتنی باتیں ہوئی ہوں، ان میں سے ایک بات جو آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائی، آقا علیہ السلام نے بتائی وہ بات، جب مجھے وہاں بٹھا لیا تو میرے مولا نے علیہ کا یہ نبی معبود سنیا تیرے پہ سلام کی، اور میں رات کہہ رہا تھا سراتی زبان میں سلامتی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ سونا جی میں انشاءاللہ، سونا تو جی میں انشاءاللہ، جی میں سامنے بچا دے گا سونا سونا ون کے رسونا کا بنانا، جی میں سلامتی ہو تجھ پر، السلام علیہ، تجھ پر سلامتی ہو، سلامت رہے محبوب، آپ سلامت رہے، رحمت اللہ وبرکاتہ، میری رحمتیں نچھاور ہو تجھ پر، میری برکتوں کی بارش ہو تجھ پر، یہ بات ہے اللہ نے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو بتایا، فرمایا کہ میں نے اللہ باری تعالیٰ، اللہ نے کہا معبود صرف تنہا تیرے لیے سلام اور رحمت و برکت، تو معبود تنہا تجھ پر سلام، تجھ پر رحمت و تجھ پر
برکت دے میرا تحفہ خاص ہے مقام اولا. تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ تیرے کرم پر شکر گزار ہوں مگر تیرا سلام تیری رحمت اور تیری برکت کے تحفے میں میری امت کو بھی شریک کر. وہاں پہنچ کر کوئی کسی کو یاد کرتا ہے؟ بولیے آپ کی زندگی میں اسی دنیا میں سے کوئی ایسا لمحہ اجابت آ جائے, ایسا لمحہ استغراق آ جائے, کوئی ایسا لمحہ دیدار و وصال آ جائے جس کے لیے عمر بھر تڑپتے رہے اور وہ لمحہ آ جائے, اس لمحے کوئی کسی اور کو یاد کرتا ہے سوائے محمود کے کچھ یاد نہیں ہوتا. تو آج تو وہ لمحہ وصال ہے کہ نہ کوئی مقام قریب ہے نہ لامقام قریب, نہ کوئی حجاب ہے نہ کوئی غیر ہے. تو اس مقام پر پھر خدا ہم کلام ہے, اس مقام پر بیٹھ کر عرض کرنا باری تعالیٰ میری امت کو بھی شریک فرما. تو وہاں بیٹھ کر دیدار الہی کے اس لمحے میں بھی امت کو نہ بھولنا, یہ حضور کا کمال ہے. امت کو نہیں بھولی. جواب میں عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. باری تعالیٰ تو نے کہا مجھے کہ تجھ پر سلام ہو, میں کہتا ہوں باری تعالیٰ میری امت سمیت ہم سب پر سلام, ہم سب پر سلام. محبوب آگے آپ نے فرمایا ہے وعباد اللہ وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم سب پر سلام ہو اور اللہ کے جو نیک صالح بندے ہیں ان پر بھی. تو نیک صالح بندوں پر الگ سلام کہا ہے, تو جب ان کا نام لے کر الگ کہا کہ نیک صالح بندوں پر بھی ہو, تو جب ان کا نام الگ لے لیا تو پھر آپ کے ساتھ لوگ رہ گئے جو آپ نے کہا علینا ہم سب پر. تو آپ نے فرمایا ہم سب پر سلام ہو اور سب نیک بندوں پر بھی. تو نیک بندوں کا ذکر تو الگ ہو گیا, تو پھر ہم میں کوئی رہ گیا. آپ میری بات سمجھے, آپ نہیں سمجھے گا کہ نیک بندوں کا ذکر تو الگ ہو گیا تو ان پر بھی سلامتی ہو. تو جب نیک بندے الگ ذکر ہو گیا تو پھر آپ ہم پر آپ کے ساتھ ہم میں باقی کون ہوئے. فرمایا خود سوچ لو جب نیکوں کو میں نے الگ سلامتی کا حصہ دے دیا تو میرے ساتھ جو بچ گئے وہ گنہگار ہیں. نیکوکاروں کو الگ کھڑا کر کے حصہ دلوا دیا, نیکوکاروں کو الگ حصہ دلوا دیا اور باقی رہ گئے ہم. تو نیکوکار جو ادھر ہو گئے تو ہم میں گنہگار, ہم میں گنہگار بچ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا محبوب, اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے حدیث پاک ہے محبوب چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے بخش دیں, آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے بخش دیں, اور چاہیں تو آپ کو شفاعت کا حق دے دوں. بتائیے کیا دیتے ہیں؟ ایک چیز لے لیں, چاہیں تو بغیر حساب و کتاب کی آدھی امت بخش دوں, اور چاہیں تو یہ نہیں شفاعت کا حق لے لیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو میری جواب کے باری تعالیٰ میں آدھی امت کی بخشش نہیں دیتا, مجھے شفاعت کا حق دے, مجھے شفاعت کا حق دے. تو شفاعت کا حق دے دیا. پوچھا یا رسول اللہ آدھی امت بغیر حساب کے بخشی جا رہی تھی, بغیر حساب کے, وہ کیوں نہیں لیا, شفاعت کا کیوں نہیں دیا؟ اور میں آدھی امت کی بخشش کا لے لیتا تو وہ تو مقرر ہو گیا. اب میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی. جب آدھی امت بخشی جاتی بغیر حساب کے, مسائل جنت میں چلے جاتے تو میرا حق ختم ہو گیا, اور اس کے بعد پتنی کتنے گناہگار بھر جاتے, چیختے روتے, ہاتھ اٹھاتے پکارتے یا رسول اللہ بچا ہے. اور میرے پاس کچھ ہوتا نہیں, میرا کوٹا تو پورا ہوتا. میں نے کہا بھائی تعالیٰ میں کوٹے والی بات نہیں کرتا, کوٹے والی بات آدھی امت کی بخشش منظور نہیں, مجھے شفاعت کا حق دے دے. محمود کیا کرے گا بھائی تعالیٰ پھر آدھی امت کیا, جب تک ایک بھی باہر ہے شفاعت کرتا ہے, ایک بھی باہر ہے شفاعت کرتا رہوں گا. تو محبوب نے جواب دیا والا سو قیوتی کرم کو مقررہ, محبوب اگر میرے کرم کا عالم امت پر یہ ہے تو میرا جواب مشکل ہے, جب تک تو راضی نہیں ہوتا میں بھی شفاعت قبول کرتا. کتنا بڑا حضور کا کرم ہے, آپ کو بولیے ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کرم کا کوئی سیدھا نہ تو چاہیے, نہیں چاہیے. اتنا بڑا کرم حضور وہاں چل کے بھی نہیں کیا, مقام
مقام بابا قوسین اور نا پر بھی ہمیں نہیں بھولے. اب آپ آنکھیں جھکا کے ایمان سے کہیے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں یا نہیں. ایمان سے آنکھیں جھکا, آنکھیں بند کر کے سوچ کر اندر دل کو لے کر ہم بھولے کہ نہیں. لیکن تو پھر یہ وفا ہوگی, یہ وفا ہے. نبی کی وفا بھی دیکھیں اور ہم اپنی بے وفائی بھی دیکھیں. ہم اپنی بے وفائی بھی دیکھیں. نبی کی وفات عالم کی وہ دیدار الہی کے لمحوں میں بھی ہم کبھی ملے. ہم کی وفائی کہ 4 دن کی زندگی ملی, جاپان میں آئے ہیں یا پاکستان میں بھی ہیں, 4 دن رہ کی زندگی نہیں اور ہم حضور کو بھول گئے. حضور کو کس منہ سے آقا کے سامنے جائیں گے؟ میرے بول رہے گا کوئی آقا کے سامنے جانے کا بھولے ہوئے بہت بے وفا لوگ. لہٰذا آج ایک توبہ کریں. منہاج القرآن کی یہی تو دعوت ہے. یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ منہاج القرآن کے کارکن اور خادم ہیں, حضور کے عشق کی شمع جلانے والے, وہ جھگڑوں میں پڑ جائیں, جھگڑوں میں پڑ جائیں. منہاج القرآن کے کارکنان سنیں, منہاج القرآن کے خدام سنیں. اگر جھگڑے کرنے اور ایک دوسرے کو گالی دینی ہے اور مجھے محبت اور نفرت کرنی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنے کی بجائے بہتر ہے مجھے گولی مار. میں تمہیں نفرتیں پھیلانے کے لیے تو نہیں سکھاتا. سراپا کہہ کر محبت ہو جاؤ, حضور کی غلامی میں فنا ہو جاؤ, حضور کی وفاداری میں آ جاؤ, حضور کی وفاداری میں آ جاؤ, آقا کی وفاداری میں. حضور کی وفاداری کی امت کے لیے قربانی سکھاتی ہے. ہم نماز بھولے ہوئے کہ حضور سے وفاداری ہو رہی ہے. ہم اگر حرام کی طرف چل پڑے ہیں, گناہوں کی طرف چل پڑے ہیں, اپنا دین اور ایمان کمزور کر بیٹھے ہیں اور غلط عیش اور عشرت کی طرف چل پڑے ہیں, تو یہ حضور سے وفا ہے. اللہ کی عزت کی قسم یہ سب کچھ چہرے پہ لکھا جائے گا. جب آقا سامنے آئیں گے حضور پڑھ لیں گے, اس وقت کیا کرو, پڑھ لیں گے, پڑھا جائے. اور اگر ہم ایسی زندگی گزارتے رہیں نافرمانیوں کی, جھگڑوں کی, اللہ ناراض ہوگا. گناہوں کی, دین سے دوری کی, ایمان سے دوری کی زندگی اور دنیا پرستی میں ڈوب گئے. کاریں بیچ رہے ہیں, بیچیں. مال کما رہے ہیں, کمائیں, اللہ نے منع نہیں کیا. رزق کما رہے ہیں, محنت حلال رزق ہے, کمائیں, اللہ نے منع نہیں کیا. جاؤ رزق کماؤ. آسائش زندگی کی تلاش کر رہے ہیں, تلاش کرو حلال ذریعے سے, اللہ نے منع نہیں کیا. مگر اتنا خیال کرو کہ جس نے سب کچھ اتنی کرم نوازیاں کی ہیں اس کو تو نہ بھولو, اس کو تو نہ بھولو. آپ مجھے خود بتائیں, ایک مثال دیتا ہوں. اللہ اللہ کے رسول کی بات مثال سے مابرا ہے, مگر مثال دیتا ہوں. آپ کا بیٹا ہو, کوئی اولاد ہے پیاری, دنیا جہان کے کھلونے بھی اس کو لا دیں, نعمتیں بھی دیں, وہ منہ سے بولے بعد میں اور آپ اس کی جھولی پہلے کر دیں, پیار بھی دیں, کندھوں پر اٹھا کے کھلائیں, سینے پر لٹائیں, اس کے لیے جگن کریں, تکلیفیں اٹھائیں, سفر کریں, کمائیں, پڑھائی کرائیں, محنت کریں, سارا کچھ کریں, زندگی اس کے لیے کریں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو بھول جائے اور آپ سے پیار بھی نہ کرے اور آپ سے بات بھی نہ کرے اور الگ ہی جا کے رہ لے اور باپ سے محبت ہی نہ کرے. جس باپ نے اپنی زندگی پاکستان چھوڑ کے جاپان میں گوا لی اور تکلیفیں اٹھا لی تاکہ میری اولاد بڑھ جائے, میری اولاد راحت پائے, میری اولاد عزت والی بنے, تو جس کے لیے پوری زندگی آپ لگا چکے, جب سمجھ لینے کا وقت آیا تو وہ آپ سے ملاقات نہ کرے, کلام نہ کرے, دوری مڑ جائے. ایمان سے کہیے آپ کے دل کا عالم کیا ہو, کیا بیتے گا, کیا بیتے گا. موت نہیں جیتے بھی واپس ہو جائے گا. آپ کہتے کہیں گے کاش میں مر گیا ہوتا, کاش ادھر جاپان میں ڈوب کے مر گیا ہوتا. یہ دل نہ دیکھتا کہ جس اولاد کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اولاد خبر ہی نہیں دیتا. یہ کیفیت ہے. اب اس مثال کو صرف ذہن میں رکھیے, اللہ کی ذات اور رسول کی ذات اس مثال سے بات ہے. مگر یہ سوچو جس امت کے لیے رسول نے پتھر کھایا,
جس امت کے لیے رسول نے خواب میں جا رہا تھا آنسو بہائے، رات بھر کھڑے ہو کے قدمین سجا دیے اور اللہ کے حضور مقام کعبہ پہنچنے کو ادنا کر دی۔ جب اس نے سلامتی بھیجی تو امت کو نہ بھولے، جس رسول کی قربانیوں کا شفقتوں کا عالم یہ ہے، اور قبر میں وہ امتی جائے پردہ اٹھا ہوا ہو، آپ کا سامنے کھڑے ہو اور فرشتے سوال کرتے کرتے تیسرا سوال پوچھے، بتاؤ یہ ہستی کون ہے؟ امتی کہیں افسوس مجھے تو پہچان اندازہ کروں اس نبی پتہ بھی تھی یہ میرا امتی ہے، یہ میری امت ہے جس کے لیے میں عمر بھر کرتا رہا، افر پاتا رہا، دعائیں دیتا رہا اور عرش سے برات کی اللہ کے حضور یاد کرتا رہا۔ یہ امت ہی مجھے کہتا ہے میں جانتا نہیں دیکھو، اس لیے کہ آج یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جہاں جو پھسلن کی طرف جا رہی ہے آج ہم سٹاپ ہو جائے، رک جائے اور پلٹ جاؤ، اپنے رخ پھیر لو اور گنبد خضرا کی سمت چل پڑے، گنبد خضرا کی سمت چل پڑے۔ آج سے حضور کے ساتھ محبت، عشق، غلامی، وفاداری کا رشتہ جو صرف بدل ہو، راستہ بدل ہوگا۔ جہاں جہاں کوئی حرام گناہ ہے دفع کر دو، لعنت بھیج دو، ٹھکرا دو۔ 4 دن کی یہ عیش ہی نہیں ہے، بدبختی ہے۔ حضور کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ کی حضوری میں آ جاؤ، حضور سے وہ نسبت دو۔ یہ منہاج القرآن کی یہ دعوت ہے، یہی دعوت ہے منہاج القرآن، یہی فکر ہے منہاج القرآن کا۔ اور اتنے منسلک ہو جاؤ آقا کی بارگاہ سے کہ یہ تو جانا کہ ایک فرشتے پوچھے بتاؤ یہ ہستی کون، تو آپ پہچان لیں، آپ پہچان لیں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں تک، دل ڈبا کے بعد انہی کے لیے تو عمر بھر تڑپتا جیتا مرتا رہا، انہی کے ساتھ نپٹا رہا، ان کے نور نہ رہا۔ یہ ہے کہ آپ پہچان لیں۔ ارے میں تو چاہتا ہوں کہ پہچان، رشتہ، وفاداری، غلامی حضور سے وفاداری اتنی بڑھا لو، اتنی بڑھا لو، اتنی بڑھا لو کہ جب وہ سوال کا وقت آئے کہ فرشتے پوچھیں بتاؤ یہ کون ہے، آقا نظر اشارہ کر کے تو آپ کے بولنے سے پہلے حضور بول پڑے، فرشتے آج اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ عیاشی کی، کفر کی، فسق و فجور کی ماحول میں دنیا میں رہتا تھا اور پاک رہتا تھا، مفت میری طرف رکھتا تھا، گناہ سے بچتا تھا، میری اطاعت کرتا تھا، مال دنیا میں خرچ ہونے سے بچتا تھا، میری غلامی وفاداری میں جیتا تھا، مرتا تھا، میرے گن گاتا تھا، مجھ سے عشق کرتا تھا۔ تو مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، بتاؤں میرا غلام آیا۔ اس کی ابتدا کریں آج سے اپنی زندگی میں، اور ابتدا کا ایک طریقہ پیوستہ ہے شجر سے امیدیں بہار۔ بہار جب آتی ہے درختوں پر، جو پتے ٹہنیاں درختوں سے کٹے ہوئے پڑے ہو زمین پہ، ان پر بہار نہیں آتی، کٹے ہوئے پتوں پر بہار نہیں آتی، بہار گزر جاتی ہے، وہ گھر سڑ جاتے ہیں۔ تو پتے ٹہنیاں کسی درخت سے جڑے رہے اور درخت بھی ایسا ہو جس پر بہار آنی، جن درختوں پر جن کی جڑیں گل گئی ہیں، سڑ گئی ہیں، درختوں پر بہار کیسے، ان درختوں کی ٹہنیوں پتوں پر پھر بہار کیسے؟ کسی ایسے درخت کو تلاش کرو جس کی جڑ میں نمی ہو عشق رسول کی، غلامی رسول کی، تعلق رسول کی، تاکہ فیض کی ندی اور تری آئے، اس درخت پر بہار آتی ہے، اور پھر موسم بہار میں پتے ٹہنیاں آپ سب ہرے بھرے ہو جائیں۔ اس کے لیے دعوت منہاج القرآن کی ضرورت ہے۔ منہاج القرآن درخت ہے، ایمان سے کہتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں، درخت ہے جس کی جڑوں میں حضور کی فیض کی نمی ہے۔ جو پہلے ہیں وہ جڑے، جو منقطع تعلق رکھے ہوئے ہیں، ڈیفالٹر ہیں، واسطہ نہیں، وہ جڑ جائے، منسلک ہے۔ جو منسلک ہے مگر عمل اچھا نہیں، وہ آج سے عمل درست کر کے صحیح صالح ہو جائے۔ جو نہیں جڑ سکے وہ جڑ جانا، فارم لے، رفاقت میں آئیں، ممبر شپ فارم کریں، اس قافلے میں شریک ہوں۔ قافلے میں آپ کہیں گے کہ فارم رفاقت ممبر شپ کا پور کرنے کی کیا ضرورت، دل سے جڑ جاتے ہیں۔ نہیں، دل سے جڑے، اللہ کا پور کرنے والا ہے، مگر پور کریں اس لیے کہ اور کچھ نہیں تو اس لسٹ میں نام نہیں آتا۔ مصر کی اس بڑھیا کی طرح
جس نے سنا کہ آج یوسف کی بولی لگ رہی ہے، یوسف کی بادشاہ مصر، عزیز مصر، اس کی بیوی بڑے عمرا بولی لگانے آئے تھے، جو بھی ایک کپاس کی دھاگے کی اٹی لے کے چل پڑی، کسی نے پوچھا امی ماں کدھر جا رہی ہے اٹی لے کر؟ اس نے کہا یوسف آج یوسف کی بولی لگ رہی ہے، میں بھی اس میں جا رہا تھا۔ کہ تمہاری اٹی سے کیا بولی ہوگی؟ بڑے بڑے بادشاہ آ رہے ہیں۔ اس نے کہا دیو ہے، بادشاہ آ رہے ہیں، میری بولی کوئی قدر قیمت نہیں رکھتی ان کی بولیوں کے سامنے، مگر میں بھی لگا دوں گی، اس لیے جا رہی ہوں کہ خریدار کا صحیح، خریداروں کی فہرست میں نام تو آ جائے۔ اگر خرید نہ سکی تو خریداروں کی فہرست میں نام تو آ جائے گا۔ یہ رفاقت ہے منہاج القرآن کی۔ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کرو کہ حضور کے عشق اور غلامی نصیب ہو تو بڑی بات ہے، نہ بھی نصیب ہو تو عاشق اور غلاموں کی فہرست میں، نامداروں میں نسبت میں نام تو آ جائے گا، پھر اس سے حسب توفیق نصیب بھی ملتا رہتا ہے۔ اور انہی کلمات کے ساتھ آپ کی نصیحت کر دی۔ صل